حسنین کی نانی کا نام کیا ہے جی؟ حسنین کے نانا ساری دنیا جانتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حسنین کے نانا کا تذکرہ زمین و آسمان میں ہوتا ہے. آپ نے کبھی تذکرہ سنا حسنین کی نانی کا؟ حسن اور حسین کی نانی کون ہے؟ کون ہے حسن و حسین کی نانی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ کی ماں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اسلام کی بہاریں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. آج الحمدللہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں, چہروں پر داڑیاں ہیں, آج ممبر سجائے ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ اسلام جو یہاں تک پہنچا, یہ دین جو یہاں تک پہنچا, کس کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا؟ کنہوں نے سیکریفائز کیا, کنہوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں, کنہوں نے اپنا مال قربان کیا. ارے قسم خدا کی, یہ دین جو یہاں تک پہنچا ہے, اس میں سب سے پہلی قربانی جن شخصیات کی شامل ہے, ان شخصیات میں بہت ہی اہم نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سب کے عرس منائے جاتے ہیں, ام المومنین کو یاد نہیں کیا جاتا. آٹے میں نمک کی برابر ان کا تذکرہ, کیا یہی حق ہے ان کا کہ ان کو صرف اتنا یاد کیا جائے کہ کبھی کبھی نام آ جائے تو تذکرہ ہو, اور ان کے نام کی مجلسیں نہ ہو, ان کے نام کی محفل نہ ہو؟ یہ کتنی حیرانی کی بات ہے. امت آ کے کہاں کھڑی ہوئی کہ جنہوں نے اسلام کی بنیادوں میں اپنا خون دیا, اپنا مال دیا, اپنی جان دی, ان کا تذکرہ امت سے غائب ہے. تو میں چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے ان کی بارگاہ میں بھی ہم حاضری کریں جس سمندر سے جناب فاطمہ نے جنم لیا. کون؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا نکاح اللہ کی مرضی کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا. کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی. پتہ ہے حضور کا ساتھ کتنا رہا جناب خدیجہ کے ساتھ؟ کسی شخص کو اگر حضور کے ساتھ ایک لمحہ بھی ملا ایمان کی حالت میں اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, ایمان کی حالت میں انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا, اس صحابی کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ روئے زمین کے سارے علماء, اولیاء, صوفیاء, مجتہدین, محدثین, مفسرین سارے کے سارے مل کر بھی رسول اللہ کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. ان کا مرتبہ کیوں بلند ہے؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی صحبت پالی. بھلے ہی ایک منٹ انہوں نے صحبت پائی, ایک لمحہ حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں, اب ان کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ روئے زمین کے سارے علماء اور اولیاء بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا وقت حضور کے ساتھ گزارا آپ جانتے ہیں؟ 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے ساتھ تقریباً 27-28 سال گزارے ہیں. ذرا سوچو کہ دنیا ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی تو جناب خدیجہ الکبریٰ کے مقام کو کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اللہ نے کیا ان کو شان عطا فرمائی, ان کی کیا عظمت ہے, کتنی بلندی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نکاح ہوا, جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہو گیا. بظاہر حضور کی جو حالت ہے مالی اعتبار سے, یوں تو سارے خزانوں کے مالک ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لیکن آپ کو پتا ہے بظاہر مالی حالت یہ ہے کہ گھر میں فاقے ہوتے ہیں, بظاہر مالی حالت یہ ہے کہ گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہوتا. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ نے مال کو ترجیح نہیں دی, بلکہ رسول اللہ کی جو شرافت تھی, حضور کی جو امانت داری تھی, رسول اللہ کی جو سچائی تھی, رسول اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے پورے مکہ میں خبر تھی کہ محمد کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے, محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے, محمد کبھی غلط بات نہیں کہتے, محمد کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے, محمد ایمانداری کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں. یہ بات یاد رکھو کہ نمازوں کا اثر آپ کی شخصیت پر ہو سکتا ہے مگر سوسائٹی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر نمازیں پڑھ کر بھی آپ جھوٹے ہیں تو سماج آپ کی عزت نہیں کرے گا, لیکن اگر آپ سچائی اور ایمانداری پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ پاک آپ کو سماج میں عزت عطا فرمائے گا. ہمارے آقا سرور دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیریکٹر اور ان کا کردار مکے کے جاہل معاشرے میں اتنا کلین تھا, اتنا صاف تھا کہ سب سے بڑے جھوٹے بھی یہ جانتے تھے کہ محمد الرسول اللہ سچے ہیں.
امانت میں خیانت کرنے والے بھی جانتے تھے کہ حضور امین ہے. ساری دنیا جانتی تھی کہ رسول اللہ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی ترجیحات میں مال کو نہیں رکھا، ایمانداری کو رکھا، امانت کو رکھا. اللہ رب العزت نے ان کو وہ نتیجہ بھی عطا فرمایا. جب نکاح ہو گیا جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور کا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت جب حضور نے فرمایا تو مکہ کے لوگوں نے ستانا شروع کیا، ظلم کرنا شروع کیا. آپ کو پتا ہے کہ جب مکہ کے لوگ انکار کر رہے تھے اور جب رسول اللہ پہ پتھر برسائے جا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھکی ہوئی حالت میں اس تکلیف میں جب اپنے گھر آتے تھے، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کا یہ کہہ کر کے استقبال کرتی تھی، یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن خدیجہ تو آپ کو مانتی ہے. کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کو مانتی ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے شوہر کو اس طرح سے دلاسے دیا کرتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر جب بھی کبھی بھاری پن ہوتا، جناب خدیجہ الکبریٰ اس کو ہلکا کیا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس پہلی وحی کے نزول کے بعد میں جو کیفیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بنی وہ ذرا مختلف تھی. اور اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے اور گھر میں آ کر کے کہا کہ اے خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. حضور کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ کلام نازل ہوا جس کے بارے میں کہا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس کلام کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو اللہ کی خشیت اور ہیبت سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اللہ کا فرشتہ آیا ہے جس نے مجھے آیتیں پہنچائی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ فرسٹ ڈیوائن میسج ہے، یہ پہلی وحی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کی اس سچویشن میں کہ جب حضور کے جسم پر کپ کپی طاری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چادر دے رہی ہیں، چادر اڑا رہی ہیں، اور آپ کو پتا ہے حضرت خدیجہ نے کیا جملے ارشاد فرمائے تھے، اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کر لو، اپنے دل میں بٹھا لو. حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں. سبحان اللہ. وہ کن باتوں کو پیش کر رہی ہے؟ یہ نہیں فرما رہی کہ آپ بڑے عبادت گزار ہیں، آپ بڑی تلاوت کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہہ رہی ہیں. جو لوگ خدمت کرتے ہیں، سماج سیوا کرتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کے کیریکٹر کو اس طرح سے پیش کیا. کہتی ہے یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. ان کی اہمیت یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا مال تھا، بہت ساری دولت ان کے پاس، بہت سارے غلام اور کنیزیں تھیں. لیکن آپ کو پتا ہے حضور کی خدمت نہ وہ کسی غلام سے کراتی تھی، نہ کسی کنیز سے کراتی تھی، بلکہ خود حضور کی خدمت کیا کرتی تھی. یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جبل نور پر جایا کرتے تھے غار حرا کے اندر، جبل نور کی اونچائی تقریباً 3500 فٹ ہے. 3500 فٹ کی اونچائی. ابھی الحمدللہ جانا ہوا عمرے پہ تو ہم 3500 فٹ کی اونچائی پر بغیر کسی سامان کے چڑھے، جبکہ آج کل سیڑھیاں وہاں موجود ہیں. اگر آپ لوگ گئے ہوں تو اندازہ ہوگا، جو لوگ نہیں گئے ہیں اللہ پاک سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. تو جب گئے ہم نے دیکھا کہ آج سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، تب بھی ہم جیسے جوانوں کو وہاں تک پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگا اور تھکان اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آنے کے بعد پھر ہوش نہیں رہا. آپ کو پتا ہے کہ جب حضور غار حرا میں جایا کرتے تھے تو اس 3500 فٹ کی اونچائی پر اس زمانے میں باضابطہ کوئی راستہ اور سیڑھیاں نہیں تھی.
رسول اللہ کی بیوی کی وفاداری پر قربان جائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3500 فیٹ کی اونچائی پر اپنے شوہر نامدار کے لیے کھانا کسی غلام سے نہیں بھیجواتی تھی، بلکہ بذات خود اتنی اونچائی پر چڑھ کر کے اپنے شوہر کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتی تھی اور وہاں کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ادھر پہاڑی پر چڑھ رہی ہیں، ادھر اللہ کا فرشتہ آ گیا، ادھر اللہ کا فرشتہ آیا حضرت خدیجہ کے پہنچنے سے پہلے اور اس فرشتے نے آ کر کے رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آپ کی خدمت کرتی ہیں، آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کو خوشخبری دیجئے اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے۔ آپ کے پیر صاحب اگر آپ کو سلام بھیج دیں کہ بھئی بلاسپور میں ہمارا وہ مرید ہے، ذرا اس سے ہمارا سلام کہنا، آپ ان خوشیوں کو الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ اس خاتون کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ جس کو خود اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہوگا، جو حضور کی خدمت کرتی ہوں گی، ساری دنیا حضور کا نام لے کر کے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتی ہے، ساری دنیا حضور کی مسجد نبوی میں جب تھوڑی دیر آرام کرتی ہے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن رسول اللہ جس کی گود میں سر رکھ کر کے آرام فرمایا کرتے تھے، اس ہستی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی ہستی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد میں مدینہ شریف میں بڑا تذکرہ فرمایا کرتے تھے ان کا۔ وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام امہات المومنین جب ہوتی تھی تو حضور ان کا بڑا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اس بوڑھی خاتون کا کچھ زیادہ تذکرہ نہیں فرماتے، آپ اس بزرگ خاتون کا کچھ زیادہ تذکرہ نہیں فرماتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے۔ کچھ دیر کے بعد میں حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ تکلیف ہوئی آپ کو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تم کیا جانو کہ خدیجہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تم نہیں جانتی کہ خدیجہ نے میرے ساتھ میں کیا کیا ہے۔ جب ساری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس وقت میں خدیجہ نے میرا دامن تھاما تھا، جب سب انکار کر رہے تھے تب خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا۔ آدمی ساری دنیا سے لڑ لیتا ہے اگر گھر میں اس کے سکون ہو، لیکن اگر گھر میں بیوی بات نہ مانتی ہو اور ساری دنیا اس کو مانتی ہو آدمی پریشان رہتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن حضور کی زندگی میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا وہ کردار ہے، حسنین کی نانی کا وہ کردار ہے، جناب فاطمہ کی ماں کا وہ کردار ہے کہ جب جب رسول اللہ تکلیف میں ہوتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے الفاظ کے ذریعے ان تکلیفوں کو ہلکا کر دیا کرتی تھی۔ آج لوگوں کو وظیفے بتائے جاتے ہیں، ہر خانقاہ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب پریشان ہو جاؤ تو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جب دل گھبرانے لگے، تکلیف میں ہو، پریشان ہونے لگو تو پھر حضور پر درود پڑھو، جیسے درود پڑھو گے سکون مل جائے گا۔ رسول اللہ جس گود میں سکون حاصل کرتے تھے وہ گود تھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی، اور حضور اس رشتے کا اتنا لحاظ فرماتے تھے۔ آپ تاریخیں ساری پڑھ لیں، ساری سیرتیں پڑھ لیں، مدینہ شریف میں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں تھی نا، وہ سہیلیاں جب حضور سے ملنے آتی، ایک بزرگ خاتون حضور سے ملنے آ گئی، بوڑھی خاتون، حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ حضور بڑی توجہ سے ان سے بات کر رہے ہیں، حضور بڑا کرم فرما رہے، بڑی مہربانی فرما رہے، بہت دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے رسول اللہ۔ جب وہ خاتون اٹھ کے چلی گئی حضور نے ان کو کچھ تحفے بھی دیے۔ جب وہ خاتون اٹھ کے چلی گئی وہ بوڑھی، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی توجہ آپ نے ان پر فرمائی اور اتنا کرم فرمایا، وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں جو مدینہ شریف میں الگ الگ جگہوں پر رہتی ہیں، یہ ان سہیلیوں میں سے ایک سہیلی ہیں۔ میں دیکھتا تھا کہ جب یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آتی تھی تو خدیجہ بھی ان سے بڑی محبت سے باتیں کیا کرتی تھی۔ حضور نے اس طرح سے نبھایا، یعنی جناب خدیجہ کو بھولے نہیں رسول اللہ۔ اور جس سال حضرت خدیجہ کا وصال ہوا اسی سال جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اس سال کو رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا تھا، یعنی غم کا سال قرار دے دیا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا میں امام علی مقام نے جو قربانیاں دی تھی، اپنے بچوں کو جو قربان کیا تھا اس دین کے لیے، علی اصغر دیا، علی اکبر دیا، اس
اس کی ابتدا اس کربلا سے نہیں ہوتی بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے ہوتی ہے۔ آج ساری دنیا اسلام کے مزے لے رہی ہے، آج ہم ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے کھانے مل رہے ہیں، آج ہمارے سروں پر دستاریں ہیں، آج الحمدللہ ہم عزت کے جبے پہنے ہوئے ہیں، آج ہماری مسجدوں میں اذانوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اگر آج ساری دنیا میں اسلام کی رمق دمک ہے تو قسم خدا کی یہ خدیجہ اور ان کے نواسوں کا صدقہ ہے، یہ خدیجہ اور ان کے نواسوں کا صدقہ ہے۔ اللہ نے اسی خدیجہ کے پیٹ سے رسول اللہ کو وہ شہزادی عطا فرمائی، اس ساری کائنات کی رحمت کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے گھر کی رحمت کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کی جنتی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کی جنت جس قدموں کے نیچے ہے اس خاتون کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کے بطن سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فاطمہ عطا فرمائی، شہزادی کونین عطا فرمائی، سیدہ کائنات عطا فرمائی، مخدومہ کونین عطا فرمائی۔